کلیم بھائی پہلے سے کہیں زیادہ پریشان ہو گئے اور شگاف کو ہاتھ سے ٹٹولا۔ ایک پتھر رکھا نظر آیا۔ پتھر ہٹایا تو واقع وہاں ٹارچ کی روشنی میں عورت بیٹھی تھی۔ کلیم کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ تبھی عورت بولی، چیخو نہیں بھائی، میں مردہ نہیں ہوں، ایک زندہ انسان ہوں اور یہاں کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ کس کا انتظار؟ اس کا جو مجھ کو ساتھ والے گاؤں سے بھگا کر لایا تھا اور یہاں چھپا دیا تھا، لیکن وہ مجھے یہاں چھپا کر واپس نہیں آیا، لگتا ہے پکڑا گیا ہے۔ آج دوسری رات ہے، میں بھوکی پیاسی خوف زدہ پڑی ہوں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو کلیم بھائی نے اس کو بازو سے پکڑ کر قبر سے باہر کھینچ لیا۔ یہ ٹک ٹک کی آواز کیسی ہے؟ میرے پاس گھڑی ہے، میں اس بے وفا کی راہ تکتی رہتی ہوں اور گھڑی دیکھتی رہتی ہوں۔ اگر تم نہ آتے تو ٹارچ کے سیل بھی ختم ہو جاتے، تو پھر میں واقع اندھیری قبر میں زندہ دفن ہو جاتی۔ اف میرے خدا، یہ عشق بھی عجب شے ہے، یہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ کلیم بھائی دل میں ابھی تک خوف زدہ تھے کہ خدا جانے یہ عشق سچ مچ کی ماری لڑکی ہے یا کوئی چڑیل بدروح ہے کہ بھوت ہے۔ گاؤں کے لوگوں کے مار سے تو اللہ نے بچا لیا، مگر اب چڑیل سے کون بچائے گا؟ وہ لڑکی پیچھے پڑ گئی کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اس قبر میں دوبارہ ہرگز نہ اتروں گی۔ بھائی نے کچھ دیر سوچا، پھر اس کو ساتھ لے آئے اور امی جان کو سارا احوال بتایا۔ امی نے لڑکی کو کہا کہ اب سو جاؤ، صبح کچھ کریں گے۔ اس نے اپنا نام زمانہ بتایا۔ زمانہ کو امی نے صبح ناشتہ دیا اور پھر اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے گھر والوں کے سپرد مت کرنا، بھائی جان مجھے جان سے مار دیں گے، کیونکہ میں جس کے ساتھ بھاگی ہوں میرے بھائیوں کی اس سے دشمنی ہے۔ اس کے باپ نے میرے والد کا قتل کیا تھا اور میرے بھائی کسی صورت اس کو معاف نہیں کریں گے، ساتھ وہ مجھے بھی گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ اگر ایسا ہی معاملہ تھا تو تم گھر سے بھاگی کیوں تھی، وہ بھی اپنے بھائی اور باپ کے دشمن کے ساتھ؟ کیا تیری مت ماری گئی تھی؟ کیا کرتی؟ بس جوانی دیوانی اور محبت اندھی ہوتی ہے۔ ارباب بہت خوبصورت ہے، میرا دل اس پر آ گیا، وہ بھی مجھے چاہنے لگا۔ ہماری شادی تا قیامت ممکن نہ تھی، اس لیے میں بھاگ گئی اس کے ساتھ۔ اس نے کہا تھا کہ آج رات اس قبر میں چھپ کر بیٹھو، آیات پڑھتی رہنا، کچھ نہیں ہوگا۔ میں کل تک تمہارے رہنے کا بندوبست کر کے تم کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، مگر وہ 2 دن گزر گئے اور آج دوسری رات بھی گزر گئی، وہ نہیں آیا۔ بھوک پیاس اور خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ کلیم خدا کی طرف سے فرشتہ بن کر آئے، اگر یہ نہ آتے تو میں واقع مر جاتی۔ ماں اس کو اس کے بھائیوں کے حوالے کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی آہوازاری نے ماں کے دل کو موم کر دیا۔ کلیم بھائی سے کہا، اب جو ہمارے ساتھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ نے بھینس چوری میں پھنسنے سے تمہاری جان بچا لی، ورنہ خان تم کو زندہ نہ چھوڑتا۔ شاید اس بے کس کی مدد منظور تھی کہ تیرے دوست وہاں سے بھاگ نکلے، مگر تو ٹھہر گیا۔ اب اس بات کو خدا کی مرضی سمجھ لیتے ہیں، گھر بیٹھے اتنی حسین دلہن تم کو ملی ہے، اس کو خدا کی خوشنودی کے لیے قبول کرو۔ یوں زمانہ کا نکاح میرے بھائی کلیم کے ساتھ ہو گیا۔ زمانہ کی قسمت سے اچھی نوکری مل گئی، وہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ سرکاری گھر بھی اسے ملا تھا۔ آج اس واقعے کو 10 برس ہو چکے ہیں۔ زمانہ اور کلیم بھائی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے 4 بچے اچھے اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں۔ امی فوت ہو چکی ہیں، میری شادی ہو گئی ہے۔ آج بھی زمانہ کے سامنے اس کے میکے کا نام لیں تو رونے لگتی ہے اور کانوں کو ہاتھ لگاتی ہے کہ کبھی خدا ان بھائیوں کے پاس نہ لے جائے جو میرے خون کے پیاسے ہیں۔ کلیم بھائی نے اپنے طور پر کسی طرح اس لڑکے ارباب کا پتہ کیا تھا، جس کے ساتھ زمانہ گھر سے بھاگی تھی۔
وہ جب زمانہ کو قبر میں چھپا کر گیا، زمانہ کے بھائیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ انہوں نے پوچھا، بتاؤ ہماری بہن کہاں ہے؟ اس نے زبان نہ کھولی تو انہوں نے اس کو فائر کر کے ہلاک کر دیا۔ یوں اگر کلیم بھیا ڈر کر قبرستان سے بھاگ نکلتے تو یقیناً زمانہ قبر میں ہی بھوک پیاس اور خوف سے مر جاتی، کیونکہ اس کو لینے ارباب تو نہیں آ سکتا تھا، وہ تو ملک عدم سدھار گیا تھا۔ خدا ہر لڑکی کو عقل و خرد عطا کرے کہ وہ گھر سے قدم نکالنے سے پہلے 100 بار سوچ لے۔